جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا، کچھ آتا واتا ہے نہیں، بس باتیں کروا لو. ہم بڑے ہیں، ہم پر گزر چکی ہے، ہم تمہارا بھلا ہی تو چاہتے ہیں. آپ اکثر یہ جملے اپنے والدین سے سنتے ہوں گے، اور اپنے دفاع میں میری عمر کے نوجوان کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہوں گے، آپ مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم بچے ہیں تو کیا ہوا، ہمیں ہر بات سمجھ آتی ہے. میرے دوستوں کے ماں باپ تو انہیں نہیں روکتے. ساری پابندیاں ہمارے لیے ہی کیوں ہیں؟ آپ کو کچھ معلوم نہیں دنیا کہاں پر پہنچ گئی ہے. نسلوں کے درمیان یہ دوریاں ہمیشہ سے انسان کا مسئلہ رہی ہیں، لیکن پچھلے 50 سالوں میں ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے یہ فاصلے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں. لیکن آج بھی دنیا کی ہر تہذیب میں کچھ گھرانے ایسے ہیں جہاں یہ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے. مجھے تلاش ہے ان دوستوں کی، ان اساتذہ کی اور ان والدین کی جو بڑی خوبصورتی سے ان فاصلوں کو نہ صرف کم کر رہے ہیں بلکہ نوجوان نسل کو پوری لگن کے ساتھ آنے والے کل کے لیے تیار کر رہے ہیں. Everybody's the same, everybody's Pakistani. ہمارے اندر وہ پاکستانی I guess جذبہ یہ خود سے ہے. میری جنریشن ہے جو کرے گی چینج. My fellow citizens of the world, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. آپ کو پتہ ہے میں اس دن پڑھ رہی تھی، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں پڑھ رہی تھی نیو یارک ٹائمز میں، وہ مضمون جو 20 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں کا ہے جنرل پوری دنیا میں، ان کے بارے میں لکھی گئی تھی. ایک اسٹڈی کی تھی، سائیکولوجیکل اسٹڈی. اس میں یہ تھا کہ ہماری ہماری جنریشن کو کہا جا رہا ہے فیلئر ٹو لانچ یور بومرینگ جنریشن. جس طرح آپ لوگوں کی جنریشن کو بیبی بومرز کا نام دیا تھا، اس طرح ہماری جنریشن کو بومرینگ کا نام دیا ہے. وہ جو نہیں ہوتی تھی، جو کھلونا ہوتا تھا جسے پھینکتے تھے تو واپس آ جاتی ہے. اچھا وہ کون سا جو اسپرنگ اس میں کر کے، یہ تو جیسے وہ فرسبی ہوتی تھی، وہ بھی تو فرسبی واپس نہیں آتی. بومرینگ اگر آپ پھینکیں نا، وہی فرسبی کی طرح ہی پھینکتے ہیں، لیکن بومرینگ گھوم کے واپس آ جاتا ہے. تو وہ اس لیے ہی کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ جو وہی جو سائیکلز کی بات ہم کر رہے تھے کہ ایک سائیکل سے گزرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سائیکل چینج ہو رہی ہے. اچھا وہ چینج اس لیے ہو رہی ہے کہ پچھلی جنریشن میں 20 سے 30 سال کی عمر کے لوگ تو بہت میچور لوگ ہوتے تھے، بہت میچور جنریشن تھی، ان کے پاس ان کے اوپر رسپانسبلٹیز تھی، سب کچھ تھا. لیکن ہم لوگ نہ گرو کر پا رہے ہیں، نہ ہمارے پاس وہ رسپانسبلٹیز ابھی اس طرح آئی ہیں. جابز نہیں ہیں، جابز کی وجہ سے آپ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے فیملیز نہیں شروع ہو رہی ہیں، جو کہ 5-6 چیزیں جو ہمیشہ اڈلٹہڈ سے آپ کہتے ہیں کہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. ہماری اس دور کی زندگی بہت سادہ تھی. ٹیلی ویژن نہیں تھا، یہ نیٹ ورک کا سسٹم نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھے. تو مطلب ہے کہ ہماری سوچ، ہماری خواہشیں، ہمارے جو لوازمات تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے. ہمیں بہت چھوٹی سی چیز، ایک اچھا کپڑا پہننا ہوتا تھا. بہت اگر ٹرانسپورٹ کا بھی یہ ہے کہ اچھی سائیکل لے لی یا پھر موٹر بائک لے لی جب وہ آ گئی. تو گاڑیوں کے بہت زیادہ شوق نہیں تھے، بہت ریس کا شوق نہیں تھا. گھروں میں بھی سادگی تھی، سب بیٹھتے تھے، ایک کمرے میں ہم رہتے تھے. تو اس لیے ضروریات بہت کم تھیں، اور ہمیں یہ خوشی ہوتی تھی کہ چلو ہم بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ ساتھ. تو وہ مطلب ایک نسل سے دوسری نسل میں ایک ذمہ داری ٹرانسفر ہو گئی تھی. جو اب آپ کہہ رہی ہو کہ جو اب نیا آپ نے آرٹیکل پڑھا ہے کہ یہ ذمہ داری شاید وہ یا تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں یا مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس سن بلوغت کو تو پہنچ گئے ہیں، لیکن وہ ذمہ داری اپنی محسوس نہیں کر پا رہے. میں نے یہ کھوج سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنی یونیورسٹی سے شروع کی. تو آئیے میں آپ کو اپنے کچھ دوستوں سے ملواتی ہوں.
میں اساتذہ سے ملواتی ہوں۔ اور جب والدین کی بات آتی ہے، ایک مانوس آواز کو تو آپ پہچان ہی گئے ہوں گے، میرے والد خالد حمید، اپنے زمانے کے مشہور اردو نیوز اینکر جن کی محنت کا سفر اب تک جاری ہے۔ ہمارے بے شمار سوالوں کے جواب ہمارے والدین دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں باہر اپنے دوستوں اور پروفیسر سے بات کرنے کے بعد ہی سمجھ آتے ہیں۔ Hello and welcome to Car Talk of National Public Radio with us, Clifton Claxton Pepper Brothers, broadcasting this week from... جب بھی مجھے ایسے سوالوں کی کھوج ہوتی ہے، میرا رخ ایک ہی طرف مڑتا ہے، میری درسگاہ کی طرف۔ 78255, hello, you're on Car Talk. میری یونیورسٹی دا کالج آف ولیم اینڈ میری، امریکہ کی سب سے قدیم یونیورسٹی جو 16ویں صدی میں قائم کی گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو سیلف ریلائنس اور سوشل انٹرپرینورشپ جو امریکی نسل کی ترقی میں سب سے بڑی مثال ہے، وہ صلاحیتیں کیسے پرورش پاتی ہیں۔ یہاں کے گریجویٹس میں امریکی تاریخ کی انتہائی اہم شخصیات اور صدور جیسے کہ میرا پرسنل فیوریٹ تھامس جیفرسن بھی شامل ہیں۔ یہاں میرے دوست ہیں، میرے اساتذہ ہیں جنہوں نے مجھے ہر بات کو مختلف نظریوں سے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہیں مجھے اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملا، اور اس میں میرے امریکی اساتذہ نے خاص طور پر میری رہنمائی کی۔ جب میں پاکستان کے اسکول میں تھی تو بہت کم، ہمیں بالکل یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم ٹیچر کو کبھی ٹوک سکیں، کبھی کچھ کہہ سکیں۔ And here we are at the College of William and Mary, your alma mater, and the alma mater. 9/11 کے بعد امریکہ میں مقیم تمام مسلمان نوجوانوں کی طرح میں بھی کشمکش کا شکار تھی۔ اس وقت مجھے ایک مینٹر کی بہت سخت ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں میرے لیے ایک امریکی عورت جو کہ میری اسلامک اسٹڈیز کی پروفیسر تھیں، میرے لیے انتہائی مہربان ثابت ہوئیں۔ انہوں نے مجھے تمام مذاہب کے تعارف کے ساتھ دین اسلام کی خوبصورتی اور خوبیوں کو سمجھنے کا شعور دیا۔ پروفیسر سان سے بات کرنے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ امریکی تہذیب میں وہ ایسی کون سی خوبیاں ہیں جن سے وہ اپنی آنے والی نسلوں میں شعور پیدا کرتی ہیں۔ First of all, there's something very unique about America, America's history, because we're all from someplace else, which means that امریکہ کے بارے میں کچھ باتیں خاص یا انوکھی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم تمام امریکی دراصل کسی اور ملک سے یہاں آ کر بسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو اکیلے امریکہ آئے تھے یا خاندان کے افراد پر مشتمل چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں ہم نے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس طرح کی ہجرت کے نتیجے میں جب ہم یہاں آباد ہوئے تو ہم کسی بڑے سماجی دائرے سے محروم تھے اور ہمیں ابتدا سے اپنی زندگیوں کا آغاز کرنا پڑا۔ ہم میں سے بیشتر ایسے ہوں گے جنہیں بغیر کسی مدد کے زندگی گزارنی پڑی ہوگی۔ ان لوگوں کو بالکل نوجوانوں کی طرح از سر نو اپنی زندگی کی تعمیر کرنا پڑی ہوگی۔ legal aspects of this country is that امریکہ کی تاریخ کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جب یورپ سے آنے والے ابتدائی آباد کاروں نے اس سرزمین پر قدم رکھا تو انہیں یہاں وراثت کے ان روایتی یورپی قوانین کا سہارا نہیں ملا جن کے تحت باپ کی تمام تر ملکیت خاندان کی بہتر کفالت کے لیے بڑے بیٹے کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس ملک میں آپ خاندانی جائیداد کے وارث ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، کیونکہ اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر شخص کو کسی دوسرے پر انحصار کی بجائے اپنی دنیا آپ پیدا کرنا پڑتی ہے۔ having to be on your own is, I think, embedded in, if there is an American character, embedded in American character. یہ بھی میری خوش نصیبی تھی کہ اچھے اساتذہ کے ساتھ ساتھ مجھے میرے ہم خیال دوست بھی اسی جگہ ملے۔ ان سے میں وہ باتیں کر سکتی تھی جو نہ کہے بغیر میرے لیے الجھن کا باعث تھی اور جو اپنے آپ کو پہچاننے میں انتہائی اہم اور مددگار تھیں۔ میں نے جو محسوس کیا میں پاکستان میں جب تھی کہ ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کی جنریشن ہمیں ٹرسٹ نہیں کر رہی ہے with the concept of like ہماری جو ملک ہے، ہمارے ملک کی رسپانسبلٹیز کے ساتھ۔ یہ مجھے محسوس ہوا جب میں ادھر تھی، رہ رہی تھی۔ I mean apart from lack of trust، ایک کمیونیکیشن بھی نہیں ہے۔
کیا آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈسکنیکٹ ہے خاص طور ہمارے فیملیز میں، یا پھر بالکل نہیں ہے، ہم اوپنلی کر سکتے ہیں بات، یا اس کی ضرورت ہے ابھی کافی کچھ کام کی ضرورت ہے، کہ ایک وہ ڈسکنیکٹ خالی میں ہی دیکھ رہی ہوں یا آپ لوگ بھی جب بات کرتے ہیں اپنی فیملی سے آپ لوگ بھی کیا اسے محسوس کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ڈسکنیکٹ تو نہیں ہے. آئی تھنک امریکہ میں کلچر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں آئی تھنک کنزرویٹو ہیں لوگ نا, تو ماں باپ کے جو ریلیشن شپ اینڈ کانورسیشنز جو ہوتے ہیں وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ تو مائی مام از مائی بیسٹ فرینڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ویسے پاکستان میں بھی ہوتا ہے بٹ امریکہ میں سب کچھ بتاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس جسٹ اے کلچر تھنگ. پاکستان میں because there's a lot of things that we're not supposed to be doing and looks bad in society, and because it's such a societal kind of thing, I think that خبر پہنچتی ہے exactly آنٹی کو یہ پتہ چل جائے گا یہ وہ, تو I think لوگ مطلب distant رہتے ہیں and just out of respect I think. جب میں پاکستان کے اسکول میں تھی تو بہت کم, ہمیں بالکل یہ اجازت نہیں تھی کہ ہم ٹیچر کو کبھی ٹوک سکیں, کبھی کچھ کہہ سکیں, جو صحیح ہے نہیں ٹوکنا چاہیے, جو بڑے ہیں وہ کچھ سکھا رہے ہیں. لیکن پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ عزت ایک طرف سے ایکسپیکٹ کی جاتی تھی کہ بڑے چھوٹوں کو عزت نہیں دے رہے تھے, کہ وہ یہ بات ہمارے لیے کبھی کبھی بہت فرسٹریٹنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم اپنے دور سے اپنی سمجھ سے شاید کچھ ایسی چیز سمجھتے ہیں جو آپ لوگ نہ سمجھتے ہیں, خاص طور پہ جس طرح میڈیا اور انفارمیشن پہ بات آتی ہے. جس جگہ پہ بچوں کو اگر آپ بہت زیادہ ہم آزادی دے دیں, اب ہوتا یہ ہے کہ بیلنس کرنا چاہیے اور بیلنس ہو نہیں پاتا. میرا خیال ہے والدین بھی ابھی اس پروسیس میں ٹریننگ کے دور پہ ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو ہم کہاں تک آزادی دیں. باشعور جو والدین ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو سوچ کا موقع دیں, ان کو آزادی دیں, تھوڑا سا انہیں آگے بڑھنے دیں. لیکن پھر کہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بچے بہت زیادہ, کیونکہ بچہ تو بچہ ہی ہے, اس کا تجربہ تو نہیں ہے نا, اور والدین کے پاس تجربہ ہوتا ہے اور انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہوتا ہے, تو وہ اسے کسی چیز سے روکتے ہیں. پھر وہاں تھوڑا سا اختلاف بھی پیدا ہوتا ہے اور کبھی تو دونوں میں کہیں کمپرومائز ہو جاتا ہے, کہیں نہیں ہو پاتا. ایک پروفیسر اور ایک ماں ہونے کے ناطے پروفیسر سون کس طرح آنے والی نسل کو کل کے لیے تیار کر رہی ہیں؟ Our educational system is one that is built on ہمارا نظام تعلیم در حقیقت صلاحیتوں اور فنون کی ترویج کے نظام پر قائم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کسی کو تربیت دے رہی ہوں تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میرا طالب علم میری دی گئی تربیت سے فائدہ اٹھا کر کل کو میرا بوجھ باندھے گا, کسی اور کی مدد کرنے کے قابل ہوگا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے گا. لہٰذا بحیثیت استاد میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے طالب علم کو پیشہ ورانہ مہارت کے اس مقام اور معیار تک پہنچا سکوں جہاں وہ اپنا کردار بخوبی ادا کر سکے. اس سوچ کے تحت دی گئی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں میری جماعت سے نکلنے والا طالب علم میرا پیشہ ورانہ حریف نہیں بلکہ میری ذمہ داریوں کی انجام دہی میں میرا رفیق کار ہوگا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ فکر امریکی نظام تعلیم کی بنیاد ہے. very much a part of the American educational system. کچھ دوست میرے ایسے بھی تھے جو نہ صرف ہم خیال تھے لیکن ہم وطن بھی تھے. جب بھی ہم میں سے کسی کو گھر کی یاد آتی تھی ہم ایک دوسرے کے پاس دوڑے چلے جاتے تھے اور آپس میں اردو میں بات کر کے دل کو بہلا لیتے تھے. اب ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہم سے اوپن کمیونیکیشن رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں سکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے کیا سیکھا, اور وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا پرسپیکٹیو کیا ہے. ایز بینگ پاکستانی who are living outside of Pakistan, ہمارا different perspective ہے about how ہمارا how our ملک should run and how everything should go about being. ہمارے پاس ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے کمپیئر ٹو دی یوتھ ان پاکستان, اور اگر ہم اپنا یہاں سے یوز کریں جو سیکھا ہے اور یا جو سکسیزفل ٹیکٹکس ہیں اور پاکستان میں امپلیمنٹ کرے, وہ بہت انکریج کرتے ہیں تاکہ کلیکٹیولی دونوں پرسپیکٹیوز اور آئیڈیالوجیز یوز کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کرے کامیابی کے لیے پاکستان کی. ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے ایز بینگ دا پاکستانی یوتھ ناٹ لیونگ ان پاکستان. جہاں مذاہب کی تعلیم کے ذریعے پروفیسر سون نے میری رہنمائی کی,
इसी तरह मुझे मशरक़ी तहज़ीब और रिवायात की गहराइयाँ समझने का मौका एक अमेरिकन फ़िलिपिनो प्रोफ़ेसर से मिला। प्रोफ़ेसर फ्रांसिस टंगलाओ आगवास विलियम एंड मैरी में एशियन अमेरिकन हिस्ट्री, फोकलोर, थिएटर और आर्ट्स पढ़ाते हैं। इन्होंने मुझे एक सकाफ़त को उसके अदब से समझने की सलाहियत दी। इसीलिए जब रिवायात और नस्लों के दरमियान फ़ासलों की बात आती है, एक मशरक़ी सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने की वजह से मुझे ये लगता है कि प्रोफ़ेसर फ्रांसिस मेरी खोज को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। Well, the first thing that comes to mind when you're talking about generational conflict नस्लों के दरमियान इख्तलाफात के मौजू के हवाले से पहली चीज़ जहन में आती है कि ये मसला दो सकाफ़तों के दरमियान शायद ज़्यादा नुमायाँ हो। जब आप एक पाकिस्तानी अमरीकी के तौर पर पाकिस्तान जाएं तो हो सकता है कि आप इस तनाज़े को ज़्यादा महसूस करें, मगर सबसे अहम पहलू ये होगा कि क्या सारी नौजवान नस्ल ऐसा महसूस कर रही है और क्या वो इसे एक हकीकत समझती है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रिवायात हैं, और जो सवाल मैं एक नौजवान होने की हैसियत से कर रही हूँ, क्या वही सवाल बाकी पाकिस्तानी नौजवान भी कर रहे हैं? The education and the values and the experiences जो हम दूसरे countries में experience करते हैं, वो हम वापस जाके अपनी countries में भी influence कर सकते हैं youth को, या सिखा सकते हैं, या उनको उनसे share कर सकते हैं कि वो भी हमसे कुछ सीखें और हम भी उनसे कुछ सीखें, and then kind of meet in the middle ground and see कि उनके ideas और हमारे ideas कहाँ link करते हैं। हम अमेरिकन सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ पता है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में ये चेंज किया तो सब कुछ सही हो जाएगा. You know, it's not that easy, of course. And like she said, like Moby said, it's a system, and I think that Pakistan is very just like it's very traditional in the way they work, and American आके उसको क्या पता है, you know. And I mean, this is something I feel a lot about the American government as well. एक अच्छे उस्ताद की तरह प्रोफेसर फ्रांसिस ने मेरी फ़ौरन एक बहुत बड़ी गलती पकड़ी. क्या गलती सिर्फ मुआशरे में ही है, या मैं अपने ख़यालात खुद ही नहीं समझ पाई हूँ? प्रोफेसर फ्रांसिस ने मुझे एहसास दिलवाया कि मेरी इस खोज की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं एक अमेरिकन नज़रिए से पाकिस्तानी तहज़ीब को समझने की कोशिश कर रही हूँ. Empowerment takes different manifestations across cultures. मुख्तलिफ सकाफ़तों में खुद मुख्तारी के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं. मैं ये कह सकता हूँ कि फ़िलिपाइन में रहने वाले नौजवान बाइख्तियार होने चाहिए. उन्हें अपने मामलात खुद संभालने चाहिए और अपनी ज़िंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली लानी चाहिए. मगर बावजूद इसके कि मैं फ़िलिपिनो लगता हूँ, मगर क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं एक अमरीकी भी हूँ, तो वहाँ मौजूद ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि ये तो आपने बिल्कुल अमरीकियों वाली बात कर दी है. वहाँ का मीडिया और दूसरे लोग शायद आपके बारे में अच्छी बातें करें, मगर आखिर में वो यही कहेंगे कि आप हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बातें कर रहे हैं, मगर सिर्फ आप ही हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप अब यहाँ पर नहीं रहते. अब आप फ़िलिपिनो नहीं हैं, आप एक अमरीकी बन चुके हैं. मुझे नहीं पता कि ये सूरत हाल पाकिस्तान में आपके लिए किस तरह वाज़ेह होती है, मगर अमेरिका में बसने वाला एक फ़िलिपीनी बाशिंदा अपने वतन वापस जाकर हम वतनों पर असर अंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि वो इससे भी गैर तसव्वुर करने लगते हैं. और आपकी हर चीज़ पर एक ही तनकीद सामने आती है कि ये तो आपने बिल्कुल अमरीकियों वाली बात कर दी है. Flat out said, well, isn't that just the American way? चूँकि मेरे ये दोस्त दोनों पाकिस्तानी और अमरीकी तहज़ीब में पले बड़े हैं, यही मुझे सही समझा सकते हैं कि क्या ये नस्लों में फ़ासले मैं अकेले ही महसूस कर रही हूँ, या बाकी पाकिस्तानी नौजवान भी मेरे ख़यालात से मुत्तफ़िक हैं. स्पेशली इन माई फैमिली मेरे माँ बाप बहुत वो पुश करते हैं कि मैं उनके साथ ओपन कम्युनिकेशन रखूँ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, एंड वो बहुत इंकरेज करते हैं. ऐसे वो सोचते हैं कि उन्होंने इतनी हमें एजुकेशन दी है इसलिए कि हम उनसे ओपन कम्युनिकेशन कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनको भी सिखा सकें कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है एंड हमारा क्या पर्सपेक्टिव है एज बीइंग द पाकिस्तानी यूथ नॉट लिविंग इन पाकिस्तान. इतना कुछ है जो हम कहना चाहते हैं, इतना कुछ है जो हम अपने वालिदैन से, अपने जो पिछली जनरेशन से उनसे बात करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन कभी
اتنا روب ہوتا ہے, کبھی اتنا احترام میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو بھی یہ مسائل ہیں. والدین بھی بچوں سے بہت سی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. وہ دیکھو, کوئی بھی میرا نہیں خیال کہ بہت کم شاید ایسے ہوں ماں باپ جو بچوں کو راحت نہیں دینا چاہتے, خوشی نہیں دینا چاہتے, یا وہ سب کچھ جو ان کا دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ مانگے تو میں اسے پرووائڈ کر دوں, اسے دے دوں. ہر میرا خیال ہے دوسرے والد یا والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے, وہ کہنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں بھی پھر بہت سے جواب میں چاہیے ہوتا ہے کہ بچے اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ تعلیم حاصل کریں تو بچے تعلیم حاصل کریں. اگر وہ ان کو کسی ایک خاص منزل کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہے, اگر بچے کا بہت زیادہ رجحان اس کے اگینسٹ نہیں ہے, اس کے مخالف نہیں ہے, تو وہ پھر ان بچوں کو مطلب چاہیے کہ وہ والدین کے احترام کرتے ہوئے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے, اتنی محنت کی ہے, تو بچے بھی آگے سے جو ہے نا ان کا رد عمل بھی پازیٹیو ہو, مثبت ہو. امید اس لیے باقی ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے آج کی نسل فاصلے مٹا کر مکالمہ شروع کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مل کر اس مکالمے کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں.